السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس امت میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ شافعی مسلک کے امام اور بانی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت بزرگ تھی اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوایا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے شخص نے آ کر وہ صندوق طلب کیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب ہم دونوں نے ساتھ وہ صندوق رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس شخص کو وہ صندوق کیسے دے دیا؟ آپ کی والدہ ماجدہ یہ سن کر بہت ہی شرمسار ہوئی کہ اچانک اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آ گئے اور والدہ سے کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا کہ تمہارا صندوق تو گھر میں موجود ہے، لیکن تم اکیلے کس طرح آ گئے ہو؟ اپنے ساتھی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جاؤ پہلے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر آؤ۔ یہ جواب سن کر وہ شخص فوراً ہی رفو چکر ہو گیا اور اس طرح امام شافعی کی حاضرت دماغی کام آ گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اور ان کی بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور ملکہ زبیدہ نے غصے میں آ کر کہا کہ تم جہنمی ہو۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی نے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب دونوں جدائی کی تکلیف برداشت نہ کر سکے تو خلیفہ ہارون رشید نے تمام علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ سب علماء نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی۔ امام شافعی بھی ان علماء کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت ان کی عمر مبارک 11 سال یا 15 سال تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان کے سوال کا جواب دوں۔ تو سب علماء نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے خلیفہ سے کہا کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ تخت سے نیچے آ جائیں، کیونکہ علماء کا مرتبہ آپ سے زیادہ بلند ہے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید تخت سے نیچے آ گیا اور امام شافعی تخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ تمہیں کبھی ایسا موقع بھی ملا ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے باز رہے ہو؟ تو خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں، ایسے بہت سارے مواقع آئے ہیں، مگر اللہ کی خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ جب علماء نے اس حجت کی دلیل طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پاک میں نہیں آتا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو سب علماء نے داد دیتے ہوئے کہا کہ جس کا کمسنی میں یہ عالم ہے تو خدا جانے جوانی میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کی بہت سی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی کرامت ہے کہ حاکم روم ہر سال سالانہ رقم خلیفہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ چند پادریوں کو بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان پادریوں سے جیت گئے تو میں اپنی رقم جاری رکھوں گا، ورنہ اپنی رقم بند کر دوں گا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے تمام علماء کو جمع کر کے امام شافعی کو مناظرے پر آمادہ کر لیا۔ تو امام شافعی نے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر ارشاد فرمایا کہ پادریوں آؤ، اس پانی پر آ کر مناظرہ کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب پادری ایمان لے آئے اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو دی گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے پادریوں کو وہاں بھیج دیا، اگر وہ شخص یہاں آ جاتا تو پورا ملک روم ہی مسلمان ہو جاتا۔ ایک شخص نے امام شافعی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی دوسروں کے برابر دولت جمع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ عبادت میں برابری کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ دولت تو دنیا میں ہی رہ جاتی ہے مگر عبادت قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے۔ اور کبھی کسی مردے سے حسد نہ کرو، کیونکہ دنیا میں سب مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ اللہ دے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔